زرنور کیا کر رہی ہو بیٹا؟ وہ کافی دیر سے بیڈ پر بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی جبھی زارا بہاری دروازے پر دستک دیے چلی گئیں۔ کچھ نہیں ماما، بس پڑھ رہی تھی، آپ آئیے نا اندر۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر کیا اور کتابیں ہٹا کر ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی بیٹا، زارا بہاری نے رسان سے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ جی ماما کہیے، میں سن رہی ہوں۔ آج مسز افشاں آئی تھی، اویس یزدانی کی وائف۔ اویس انکل، وہی جو پاپا کے بزنس پارٹنر ہے، اس نے زارا بہاری سے کہتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے مونگ پھلی کے پیکٹ کو اٹھا کر کھولا تھا۔ ہاں وہی، لیکن ماما وہ کیوں آئی تھی؟ میرے خیال میں تو شاید پہلی دفعہ ہی آئی ہے نا وہ۔ اس نے پیکٹ میں سے مونگ پھلی کے دانے نکال کر منہ میں ڈالے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے تمہارا پرپوزل لائی تھی۔ سمیل ان کا اکلوتا بیٹا ہے، آکسفورڈ سے ڈگری لے کر آیا ہے، اب اپنے پاپا کا بزنس سنبھال رہا ہے، کافی خوش شکل اور پیارا لڑکا ہے۔ تم تو ملی بھی ہو نا اس سے؟ زرنور کا مونگ پھلی نکالتا ہاتھ ساکت رہ گیا تھا۔ ان کی بات سن کر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اپنے ماما کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں زرنور، اب ظاہر ہم نے ساری زندگی تو بٹھا کر نہیں رکھنا تمہیں، آخر کو شادی بھی تو کرنی ہے نا تمہاری، اتنی بھی کیا جلدی ہے ماما؟ ابھی تو میری پڑھائی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اس نے ناراضگی سے زارا بہاری کو دیکھا تھا۔ ہاں تو ابھی شادی کرنے کا کون کہہ رہا ہے؟ ابھی صرف منگنی کریں گے اور شادی تمہاری پڑھائی ختم ہونے کے بعد۔ جو بھی ہو ماما، مجھے ابھی منگنی کرنی ہے اور نہ ہی شادی، اس نے شدید ناراضگی سے کہتے چہرے پر آتی لڈو کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ نون، تمہارے پاپا کافی خوش ہیں اس پرپوزل سے، انفیکٹ وہ تو چاہ رہے تھے کہ تم سے پوچھنے کے بعد ہاں کر دیتے ہیں مسز یزدانی کو۔ زارا بہاری نے رسان سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، ماما پلیز آپ منع کریں پاپا کو کہ ابھی سے ان چکروں میں نہ پڑے، مجھے نہیں کرنی شادی کسی سمیر امیر سے۔ زرنور، میرا کوئی ارادہ نہیں تمہیں ساری زندگی گھر بٹھانے کا، زارا بہاری نے ہبکی سے کہا تھا۔ اتنے تنگ آ گئے ہیں آپ دونوں مجھ سے، اتنی بھی کیا جلدی آپ کو مجھے گھر سے نکالنے کی؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ نور، میں نے یہ کب کہا ہے تم سے؟ میں نے صرف تمہاری شادی کی بات کی ہے۔ زارا بہاری نے اسے نرمی سے کہتے پیار سے گلے لگایا تھا۔ تو شادی کا مطلب اور کیا ہوتا ہے ماما؟ وہ ان کے گلے لگی آنسو سے بھیگی آواز میں بولی تھی، اور زارا بہاری کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے اپنی اس ناسمجھ بیٹی کو سمجھائیں۔ کل رات خوب کھل کر بادل برسے تھے، جس سے سارا روم شہر ہی دل دلا کر نکھر گیا تھا۔ ابھی صبح پوری طرح سے طلوع نہیں تھی ہوئی، ہلکا ہلکا سا جامنی اندھیرا ابھی بھی باقی تھا، لیکن موسم خاصا خوشگوار ہو رہا تھا۔ چاروں طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، آسمان پر ابھی بھی کالے بادلوں کا ڈیرا تھا جو برسنے کے لیے بس تیار ہی کھڑے تھے۔ ایسے میں وہ ارد گرد کا جائزہ لیتا۔ سفید بنیان پر بلیک جیکٹ اور ٹراؤزر پر بلیک ہی شوز پہنے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے تیز تیز دوڑ رہا تھا۔ جیکٹ کے آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، آگے سرخ اور سفید، ہاتھ پر اس نے کالے رنگ کا ہی بینڈ چڑھایا ہوا تھا، ماتھے پر بکھرے بال پسینے سے گیلے ہو کے چپک گئے تھے جن کو وہ ہاتھ سے بار بار اوپر کر رہا تھا۔ خوبصورت مگر تنے ہوئے مغرور نقوش والا ارمان خانزادہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ اب وہ ایک گھر کے سامنے آ رکا تھا، چوکیدار ہی اس کو دیکھ کر سلام کرتے مستعدی سے بڑا سا براؤن گیٹ کھول دیا تھا۔ جدید طرز پر بنا یہ 2 منزلہ بنگلہ شان سے کھڑا تھا۔ وہ سر کو ہلکے سے ہم دیتے اس کے سلام کا جواب دیتے اندر آ گیا تھا اور بڑے سے پورچ کو عبور کرتا لان میں آیا تھا جہاں اندیل خانزادہ بیٹھے اخبار پڑھے تھے۔ اس کو آتا دیکھ کر انہوں نے اخبار فولڈ کر کے میز پر رکھ دیا تھا۔ گڈ مارننگ ڈیڈ، وہ مسکرا کر کہتے چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ گڈ مارننگ بیٹا، تم کل ہی تو واپس آئے تھے اور شام کو دوبارہ چلے جاؤ گے، اور بجائے اپنی نیند پوری کرنے کے تم جاگنگ پر نکل گئے۔ عادل خانزادہ نے آنکھوں پر سے چشمہ اتارتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کروں ڈیڈ، بس یہ
عادت پختہ ہو چکی ہے، اس نے کہا تھا جب بھی ملازم اس کے لیے ٹاول اور اورنج جوس کا گلاس لیے چلا آیا۔ اور سنائیے ڈیڈ، کیسا کام چل رہا ہے آپ کا؟ اب وہ ٹاول سے اپنا پسینہ خشک کر رہا تھا۔ کام کا کیا ہے بیٹا، وہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ میں بزنس وائنڈ اپ کر کے جا رہا ہوں پاکستان، جب دل کرے آ کر سنبھال لینا۔ انہوں نے کہتے آہر میں ناراضگی سے اس کو دیکھا تو جو سامنے بیٹھا مسکرا کر اپنے باپ کو دیکھتے ایسے جوس کے گون بڑھا تھا جیسے وہ مذاق کر رہے ہوں اس سے۔ ارمان، تم میری بات کو سیریس کیوں نہیں لیتے ہو آہر؟ تمہاری اس فضول سی ضد کی وجہ سے اتنا شرمندہ ہونا پڑا ہے مجھے بات کے سامنے۔ وہ بھی کیا سوچتا ہوگا کہ کیسی دوستی نبھائی میں نے، انہوں نے شدید ناراضگی سے کہا تھا۔ یار ڈیڈ، میں نے صرف کچھ ٹائم ہی تو مانگا ہے اب سے، اب جس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا۔ ارمان نے جوس کا گلاس ختم کر کے ٹیبل پر رکھتے احسان سے کہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا ارمان، بس تم ختم کرو اس سارے ڈرامے کو اور پاکستان میں شفٹ ہونے کی تیاری کرو، ورنہ دیکھ لینا بعد انتظار نہیں کرے گا تمہارا۔ وہ رخصت کر دے گا زرنور کو کسی اور کے ساتھ، اور پھر تم آرام سے بیٹھ کر سکھو کی بانسری بجانا۔ عدیل خانزادہ کی ناراضگی اب غصے میں بدل چکی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ ایسے کیسے آباد انکل اس کو رخصت کر دیں گے کسی کے بھی ساتھ؟ انہیں جب زرنور کی شادی کرنا ہوگی تو وہ آپ سے بات کر لیں گے، اس نے اطمینان سے کہا تھا، اور یہی اطمینان ان کے غصے کو ہوا دے رہا تھا۔ شاباش شاہ بیٹا، تمہیں بھی بدوم نہیں ہے، پاکستان ہے اور وہاں بیٹیوں کے باپ یہ کہتے نہیں بھرتے کہ آؤ اور آ کر شادی کر کے ہماری بیٹی کو لے جاؤ۔ حد ہے ارمان، میں نے کیا تمہیں اس لیے پاکستان بھیجا تھا کہ تم مٹر گشت کر کے واپس آ جاؤ؟ ان کو غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ عدیل خانزادہ نے بار بار ارمان سے اس موضوع پر بات کی تھی، لیکن وہ ہر دفعہ کمال مہارت سے موضوع ہی چینج کر دیتا تھا۔ لیکن آج ان کا اتنا شدید رد عمل وہ پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ اسے آج اپنا بچنا مشکل لگ رہا تھا، جتنے غصے میں وہ تھے ارمان نے تو ایک دو تھپڑ کی امید بھی لگائی تھی ان سے۔ وہ اپنی چیئر سے اٹھ کر ان کے پاس آ کر گھٹنے کے بل بیٹھ گیا تھا اور عدیل خانزادہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ ڈیڈ پلیز اتنا غصہ نہ کرے، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا، ارمان نے نرمی سے کہا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے اب کسی چیز کی، میں کل جا رہا ہوں پاکستان اور ختم کرتا ہوں اس سارے ڈرامے کو جو تم لگا کر آئے ہو وہاں۔ ان کا غصہ ختم نہیں ہوا تھا لیکن کم ضرور ہو گیا تھا۔ ڈیڈ پلیز تھوڑا سا ٹائم اور دے دے، میں سب ٹھیک کر لوں گا، بس 2-4 مہینے اور دے دے، پھر جو آپ چاہیں گے میں وہی کروں گا، اس نے لجاجت سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے ارمان، صرف یہ 2-4 مہینے ہی ہیں تمہارے پاس، اگر تم نے سب سیٹ نہیں کیا تو میں وہی کروں گا جو زرنور چاہے گی، انہوں نے ناراضگی سے اسی کے انداز میں کہا تھا۔ تھینک یو سو مچ ڈیڈ، وہ ان کے گال پر پیار کا تشاور لینے چلا گیا تھا۔ ہیلو زرنور، کہاں ہو تم، اتنی دیر لگا دی؟ وہ گاڑی پارک کر رہی تھی جب منحل کی کال آگے، بس میں پہنچ گئی ہوں، آ رہی ہوں اندر۔ انہوں نے فون بند کر کے گاڑی میں سے اتر کر دروازہ بند کیا، ایک ہاتھ میں کلچ اور موبائل پکڑے دوسرے ہاتھ سے بال ٹھیک کرتی وہ ریسٹورنٹ کے اندر جا رہی تھی۔ بلو جین پر بلیک کلر کی لانگ شرٹ پہنے، جس کے کلر آستین پر کچے دھاگے کا کام ہوا تھا، بڑے سے دوپٹے کو ایک کندھے پر اور سارے بالوں کو کرل کر کے دوسرے کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس، ہاتھ میں ڈائمنڈ کا ہی بریسلٹ پہنے، لائٹ سے میک اپ میں بھی وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھی تھی، اس کا سارا دھیان کلچ میں سے ٹیشو پیپر نکالنے پر تھا۔ جب بھی وہ سامنے سے آتی کسی لڑکی سے بری طرح سے ٹکرائی تھی، شاید وہ بھی جلدی میں تھی، جو بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس کو سوری بولتی جلدی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ زرنور کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ اب وہ اندر جانے کی بجائے باہر جانے والے رخ پر کھڑی تھی اور خود کو سنبھالتی نیچے جھک کر اپنا موبائل اور کلچ اٹھا رہی تھی۔ جب بھی سامنے ایک بلو اسپورٹ کار آ کر رکی تھی، وہ اپنا سامان اٹھا کر کے کھڑی ہو گئی تھی لیکن اندر نہیں گئی تھی۔ وہ سامنے اس کار کو ہی دیکھ رہی تھی جس میں سے بلیک جین پر وائٹ ٹی شرٹ پر بلیک ہی کوٹ پہنے، آنکھوں پر ڈارک گلاسز لگائے، ہاتھ میں فون پکڑے احمد نکلا تھا۔ وہ جلدی جلدی فون پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ تھوڑی دور کھڑے گارڈ کی طرف اس نے کار کی چابی اچھالی تھی۔
کار کو پارک کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے زرنور کے پاس آ رکا تھا۔ کیا ہوا، اندر جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ احمد نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ وہ میں نے سوچا کہ تم بھی آگے ہو تو پھر ساتھ ہی چلتے ہیں، زرنور نے بامشکل خود کو اس کے صحت سے نکال کر کہا تھا۔ ہاں تو چلو پھر۔ وہ موبائل کوٹ کی جیب میں رکھتے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی جلدی جلدی اس کے پیچھے چلنے لگے۔ اشر، تیرا کچھ کھلانے کا ارادہ نہیں ہے تو بتا دے، آدھے گھنٹے سے جہاں بلا کر بھوکا بٹھایا ہوا ہے، حیدر نے منہ بسوڑ کر کہا تھا۔ صبر کر لے تھوڑا سا، احمد اور زرنور آ جائیں تو پھر ساتھ ہی آرڈر کر دیں گے، ریاض نے کہا تھا۔ وہ دونوں بھی بس پہنچ گئے ہیں، تم لوگ تو آرڈر کرو جب تک وہ بھی آ جائیں گے، ارشد نے کہتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا تھا جو ان کی ٹیبل کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ چلو تم دونوں آرڈر کرو پہلے، ارشد نے مناہر اور لائبہ سے کہا تھا۔ میرے لیے بریانی اور رشین سیلڈ، لائبہ نے کہا تھا۔ میرے لیے ویجیٹیبل پلاؤ اور چکن شاشلیک، خالص انسانوں والا کھانا۔ وہ دونوں اپنا آرڈر لکھوا کر پھر سے موبائل میں کوئی ویڈیو دیکھنے لگ گئی تھی۔ تم لوگوں کی طرف سے میں آرڈر کرتا ہوں، حیدر دونوں ہاتھوں کی آستین چڑھا آگے ہو کر بیٹھا تھا۔ ہاں تو بھائی لکھو، 2 توا مچھلی، 3 فرائی مغز، 2 بھنی ہوئی کلیجی اور گردے پھپھڑے، 3 جھینگا بریانی، 2 پائے اور 3 کیما فرائی۔ ہاں تو اب بتاؤ تم نے کیا کیا لکھا؟ ویٹر نے مستعدی سے حیدر کا لکھوایا ہوا آرڈر دہرایا تھا۔ واہ حیدر، تو نے تو دل خوش کر دیا میرا، تیمور نے اس کے کندھے پر ٹھپکی دی تھی۔ وہ دونوں موبائل کو چھوڑ حیرت سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ تم لوگ یہ سب کھاؤ گے؟ لائبہ نے بے یقینی سے کہا تھا۔ ظاہر اب ہم نے آرڈر کیا ہے تو ہم ہی کھائیں گے نا بابی، حیدر نے کہتے آہر میں دانت نکالے تھے۔ فضول نہیں بولو حیدر، تم لوگ یہ عجیب سی چیزیں کھاؤ گے، دماغ خراب ہے تم لوگوں کا، لائبہ نے حیدر کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں حارث، اگر تم نے یہ گردے پھیپھڑے کھائے نا تو میں گھر نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ مناہر نے حارث کو دیکھتے ہوئے وارننگ دی تھی، ورنہ تو اس کو اب کائی آ رہی تھی ان چیزوں کا نام لیتے ہوئے بھی۔ کیا ہو گیا منال، یہ سب بھی کھانے کی ہی چیزیں ہیں، تم دونوں ایک دفعہ ٹرائی تو کرو، سچ بہت پسند آئے گا تمہیں، اس نے خوش دلی سے مشورہ دیا تھا۔ حارث، میں کہہ رہی ہوں تم سے اچھا نہیں ہوگا اگر تم نے یہ سب کھایا تو، مناہر نے انگلی اٹھا کر کہا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے حارث، سوچ لے ورنہ یہ لڑکی ساری زندگی بھوکا مارے کہ تجھے، ریاض نے حارث کی جانب جھک کر کہا تھا۔ بکواس نہیں کرو ریاض، مناہر نے اس کو گھور کر دیکھا تھا جبھی ویٹر نے کھانا لا کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ایسا کرے ایک بریانی اور لے آئی، ارشد نے ویٹر سے کہا تھا جو سر ہلاتا چلا گیا تھا۔ اوئے تو نہیں کھائے گا یہ سب؟ تیمور نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بھائی، میری کل منگنی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ہونے سے پہلے ختم ہو جائے، ارشد نے مسکرا کر لائبہ کو دیکھا تھا جو ٹیبل پر پڑے کھانے کو دیکھ کر برے برے منہ بنا رہی تھی۔ مناہر تو منہ پر ہاتھ رکھتی کھڑی ہی ہو گئی تھی۔ میں نہیں بیٹھ سکتی، ہاں عجیب عجیب سی خوشبو سے اس کا جی متلی ہونے لگا تھا۔ ریسٹورانٹ کا ماحول ہنستا خوابناک ہو رہا تھا۔ احمد اور زرنور ایک ساتھ ہی اندر داخل ہوئے تھے جن کو دیکھ کر بہت ہی توصیفی نظریں ان کی جانب اٹھی تھی۔ مس زرنور، وہ دونوں ہی چونک کر مڑے تھے، پھر احمد کو ان لوگوں کی ٹیبل کی جانب بڑھ گیا تھا اور سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر زرنور کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ کیسی اب زرنور؟ اب وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں سمیر؟ اس نے جبراً مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ آئیے نا ہمیں جوائن کریں، اس نے مسکرا کر ٹیبل کے گرد بیٹھی براؤن بالوں والی لڑکی کو دیکھا تھا۔ زرنور نے ایک سرسری نظر ہی اس پر ڈالی تھی۔ سرخ اور سفید رنگت والی یہ لڑکی کہیں سے بھی پاکستانی نہیں لگ رہی تھی۔ تھینک یو سمیر، بٹ میں یہاں اپنے فرینڈ کے ساتھ آئی تھی، آپ پلیز انجوائے کریں، اس نے خوش دلی سے معذرت کی تھی۔ اوکے ایز یو وش، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ ایکسکیوز کرتی وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ اگر ماما کو پتہ چل جائے نا کہ یہ سمیر امیر آکسفورڈ سے ڈگری کے ساتھ اس لڑکی کو بھی لایا ہے تو خود ہی منع کریں، اس رشتے سے بتانا ہی پڑے گا ماما کو۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی ان لوگوں کے پاس آ گئے تھے۔ ارشد نے ان سب کے لیے اسپیشل ٹیبل بک کروائی تھی۔ نہیں تمہیں کیا ہوا؟ ان کے منہ بنائے کھڑی مناہل کو دیکھ کر پوچھا تھا جس نے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ زرنور نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ صرف کھانا ہی تو، ایسے کیوں منہ بنا رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اگر تمہیں ان کھانوں کے نام پتہ چل جائے نہ تو تم بھی ایسے ہی منہ بناؤ گی، جواب لائبہ کی طرف سے آیا تھا۔ تیمور، ہٹ کھڑا ہو یہاں سے، آؤ زرنور یہاں بیٹھو، دیکھو کتنی مزے کی چیزیں میں نے تمہارے لیے آرڈر کی ہیں۔ حیدر نے مسکرا کر اپنے برابر میں بیٹھے تیمور کو اٹھا کر زرنور سے کہا تھا۔ نہیں پہلے مجھے ان کے نام بتاؤ،
اس نے وہیں سے ہی کھڑے کھڑے پوچھا تھا، یہ دیکھو یہ بنی ہوئی کلیجی اور گردے، ساتھ میں پھپھڑے بھی۔ اس نے زور سے کہتے ایک ڈش کی طرف اشارہ کیا تھا، اور یہ دیکھو بیجا فرائی، یہ میں نے صرف تمہارے لیے آرڈر کیا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تمہیں ہی ہے۔ زرنور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں ان کھانوں کے نام سن کر۔ یہ لوگ کھاؤ نا، ٹیسٹ کرو، سچ میں بہت مزے کا ہے۔ حیدر بدتمیز نے پوری ڈش اٹھا کر اس کے سامنے کاری تھی۔ ہٹاؤ اس کو میرے سامنے سے، ہٹاؤ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے منہل کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں؟ چلو کوئی بات نہیں، تم یہ جھینگا بریانی کھا لو، ویسے تو یہ میں نے اپنے لیے منگوائی تھی لیکن تم کھا سکتی ہو۔ حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا جیسے اس سے زیادہ معصوم اور شریف تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے حیدر کو گنے کے بعد اشر کو دیکھا تھا، اگر تمہیں صرف ان لوگوں کو ہی ٹریٹ دینی تھی تو ہمیں کیوں بلایا تھا پھر؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ اشر کچھ کہتا احمد بول پڑا تھا، کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ کیوں تماشا لگایا ہوا ہے؟ خاموشی سے یہاں بیٹھ جاؤ، ایک لفظ نہ سنو میں اب۔ احمد نے ان تینوں کو دیکھتے غصے سے آہستہ آواز میں کہا تھا، کیونکہ ان کے کھڑے ہونے سے آس پاس بیٹھے سب ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ احمد ریلیکس یار۔ حارث نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجبوراً ان کو اسی ٹیبل پر بیٹھنا پڑا تھا کیونکہ ساری ٹیبلز ہی بڑی ہی تھی، کوئی ایک بھی خالی نہ تھی۔ شاید ویکینڈ ہونے کی وجہ سے ہر کوئی ہی آؤٹنگ پر نکلا ہوا تھا۔ زرنور کا بہت برا لگا تھا احمد کا اس طرح سے ڈانٹنا۔ اسے بھی اب غصہ آنے لگا تھا کہ اس نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، سب کے سامنے ہی ڈانٹ یا بدتمیز نہ ہو۔ تو اشر نے ویٹر کو اشارہ کر کے بلایا تھا تاکہ زرنور اور احمد آرڈر کر دے۔ ٹھیک ہے، میں بھی اب کبھی بات نہیں کروں گی اس ہٹلر سے، وہ دل ہی دل میں خود سے بول رہی تھی جب یہ لائبہ نے اس کو ٹھوکا دیا تھا۔ زرنور آرڈر کر وہ چونکی تھی وہاں چائنیز فرائیڈ رائس اور جلفریزی آرڈر لکھوا دے۔ اس کی نظر احمد پر پڑی تھی جو اپنی ڈیپ گرے آنکھیں اس پر ہی جمائے بیٹھا تھا۔ زرنور نے ناراضگی سے زور سے پلکیں جھپکتے منہ موڑ لیا تھا۔ احمد تو آرڈر کر، تیمور نے اسے کہا تھا۔ ویل یہ ساری ڈشز تھی، مجھے بہت پسند ہے لیکن مجھے میری فیوریٹ ڈش نظر نہیں آ رہی، تو چلو وہی منگوا لیتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر ٹیبل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، کچھ دیر پہلے والا غصہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ تیری فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ جہاں تک مجھے یاد تھا میں نے تو سب ہی آرڈر کر دیا، حیدر نے حیرت سے کہا تھا۔ میری فیوریٹ ڈش ہے نہاری، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مجھے کافی دیر سے لگ رہا تھا کہ میں کچھ بھولا ہوں، اب یاد آیا مجھے۔ یار ایسا کرو، 2 نلی نہاری لے آؤ، حیدر نے ویٹر سے کہا تھا جبھی تیمور اور ریاض چیخے تھے، اوے ہمارے لیے بھی منگوا۔ اوکے اوکے، ایسا کرو 4 نلی نہاری لے آؤ۔ مناہا اور لائبہ تو منہ نیچے کیے بامشکل ہی کھا رہی تھی، غلطی سے بھی ٹیبل پر پڑے کھانے کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ زرنور کا دل خراب ہونے لگا تھا، کاش میں سمیر کی آفر قبول ہی کر لیتی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اب زرنور بانو تم نے کھانا ہے تو کھا لو، ایسے نظر تو نہ لگاؤ میری کلیجی گردے پر، حیدر نے سہا سے کہا تھا کہ وہ سب ہنس پڑے تھے۔ ابھی ویٹر ان کو کھانا لے کر نہیں آیا تھا جبھی وہ اپنا دھیان ہٹانے کے لیے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ لیکن جی حیدر بنا بکواس نہیں کرو حیدر، ورنہ یہ گردے کھینچ کر تمہارے منہ پر ماروں گی۔ زرنور کو پہلے ہی غصہ چڑھا ہوا تھا، اس نے تپے ہوئے انداز میں حیدر کو گھور کر کہا تھا، ٹھیک ہے تمہیں نہیں کھانا تو مت کھاؤ، لیکن مجھے پتہ ہے تمہارا دل للچا رہا ہے یہ کھانے کے لیے، حیدر نے بے نیازی سے کہا تھا۔ اور حیدر ہی کیا جس پر کسی چیز کا اثر ہو جائے، میں کھاؤں گی یہ کھانا میں۔ اس نے جرجری لی تھی جبھی ویٹر ان کا آرڈر سرو کر کے چلا گیا تھا۔ زرنور بامشکل نوالے حلقے میں اتاری تھی جبکہ وہ لوگ تو ایسے کھانے پر ٹوٹ پڑے جیسے پتہ نہیں کب سے فاقے کر رہے ہوں۔ زرنور کھاؤ گی؟ وہ پانی پی رہی تھی جب بھی حیدر نلی نہاری کے ڈش ہاتھ میں اٹھائے مسکرا کر ابرو اچکا کر اس سے پوچھ رہا تھا، اور ڈش میں پڑی چیزوں کو دیکھ اسے آبکائی آنے لگی تھی۔ اس نے گلاس ٹیبل پر پٹکتے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا جبھی مناہر رومال سے جلدی جلدی ہونٹ تھپ تھپاتی کھڑی ہو گئی تھی۔ میں باہر جا رہی ہوں، اگر میں 5 منٹ بھی اور یہاں رہی تو یقیناً بے ہوش ہو جاؤں گی۔ رکو میں بھی چلوں تمہارے ساتھ۔ لائبہ بھی اپنا دوپٹہ سنبھالتی کھڑی ہو گئی تھی۔ تھینک یو اشر، اتنی اچھی چیز دینے کے لیے، زرنور سنجیدگی سے کہتی اپنا موبائل اور کلر ٹیبل پر سے اٹھا رہی تھی۔ زرنور کھانا تو ختم کرو، تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ اشر شرمندہ ہونے لگا تھا، بس میرا پیٹ بھر گیا، لیکن تم فکر مت کرو کیونکہ میں دوبارہ سے ٹریٹ لینے والی ہوں تم سے۔ زرنور نے مسکرا کر صرف اس کی شرمندگی کم کرنے کے لیے کہا تھا، چلو یہ ٹھیک ہے،
وہ بھی ہنسنے لگا تھا جبھی وہ تینوں ریسٹورنٹ سے باہر آ گئی تھی۔ کھلی فضا میں آتے ان کے موڈ خوشگوار ہو گئے تھے۔ میری توبہ جو میں اب ان کے ساتھ کہیں جاؤں۔ لائبہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو ببل، انسانوں والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں، ان سب میں مناہا نے کہا تھا۔ چھوڑو ان لوگوں کو لائبہ، تم بتاؤ کس کلر کا ڈریس ہے تمہارا؟ زرنور نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ کلر کیا، مجھے یہی نہیں پتا کہ میرا ڈریس کیسا ہے، اب جب کل آئے گا تو ہی دیکھوں گی، لائبہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی ببل، کیا تم اپنے پسند سے نہیں لیا؟ مناہا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ارشد نے اپنے پسند سے لیا، لائبہ کے کال سر ہو جاتے تھے ارشد کا نام لیتے ہوئے۔ کتنا تیز ہے یہ ارشد، ہمارے سامنے تو ایسا معصوم بن کے رہتا اور اب دیکھو ذرا اس کو۔ زرنور نے ہنستے ہوئے لائبہ کو ٹھونکا مارا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان شیطان کی عمر تو دیکھو کتنی لمبی ہے، مناہا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ لائبہ اور زرنور نے چون کر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جہاں سے ارشد چلا رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک ویٹر بھی تھا جس نے ہاتھ میں ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ سوری گرلز، مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ لوگ اپنا غیر انسانی روپ دکھا جائیں گے۔ ارشد ہنستے ہوئے ان کے پاس آ رکا تھا۔ تم تینوں نے کھانا ہی نہیں کھایا تھا ٹھیک سے، اس لیے میں یہ آئس کریم لے آیا تم لوگوں کے لیے، ارشد نے کہتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا تھا جس نے ٹرے ان کے سامنے کر دی تھی۔ یہ کام تو تم نے بہت اچھا کیا، مناہا نے چاکلیٹ آئس کریم اٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے تم لڑکیاں کس چیز سے مانتی ہو، لیکن پرامس ایک چیز ہے تم تینوں کے لیے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس کی فکر تم مت کرو، وہ تو ہم تم سے لے ہی لیں گے، لیکن ایک بات تو بتاؤ، سب کی منگنی صرف ایک ہی دفعہ ہوتی ہے نا؟ زرنور نے آئس کریم کھاتے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، کیوں نہ سمجھی سے زرنور کو دیکھ رہا تھا۔ تو پھر تم نے ببل کو اس کی پسند کا ڈریس کیوں نہیں لینے دیا؟ ہاں، زرنور نے اس کو مصنوعی گوڑی سے کہا تھا۔ وہ ابھی تو تمہاری شادی یا منگنی بھی نہیں ہوئی اور تم نے ابھی سے حکم چلانا شروع کر دیا۔ وہ دونوں اس کو گیٹ کا کھڑے تھے۔ ارشد ان کے انداز پر ہنس پڑا تھا۔ یار میں نے حکم تھوڑی دیا ہے، میں تو بس یہ چاہ رہا تھا کہ لائبہ میری پسند کا ڈریس پہنے، بس اتنی سی خواہش تھی میری۔ تو اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا تھا۔ ہمیں کیا پتا تمہاری پسند کیسی ہے، اور اگر لائبہ کو وہ ڈریس پسند نہیں آیا تو؟ زرنور نے ایک ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس بات کی تو گارنٹی دیتا ہوں کہ لائبہ کو وہ ڈریس پسند آ جائے گا، اور رہی بات میری پسند کی تو میری پسند تم دونوں کے سامنے ہی ہے۔ ذرا دیکھ کر تو بتاؤ کہ کیسی۔ ارشد لائبہ پر نظریں جمائے ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا تھا، جو آنکھیں جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑی نروس ہو رہی تھی۔ جو ابھی زرنور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، جس لائبہ پوری اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ایک تو تم موقع ملتے ہی لائن مارنا شروع ہو جاتے ہو۔ زرنور نے اس کو ہنستے ہوئے گھورا تھا۔ میں لائن کہاں مارتا ہوں، میری تو صرف دیکھنے پر ہی تم دونوں ظالم سماج بن کر بیچ میں آ جاتی ہو۔ ارشد نے ہنستے میں پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جہاں سے وہ سب ان کی جانب ہی آ رہے تھے۔ نور بانو، تم نے مس کر دیا، قسم سے اتنے مزے کا کھانا تھا، حیدر نے اس کو افسوس سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زرنور کا دل کڑھا تھا، ہاتھ پکڑا آئس کریم کا کپ حیدر کے سر پر دے میں مناہل چلیے۔ حارث نے مناہل کو دیکھا تھا جو اس پر ایک غضیلی نظر ڈال کر زرنور کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ زری اس کو بول دو میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ اس کے پیچھے سے ہی منہ پھلا کر بولے تھے۔ حارث، مناہل تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، زرنور نے اسی کے انداز میں کہا تھا۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے، اس نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں حارث، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے، وہ تنگ کر بولی تھی۔ یار تم ابھی تک کھانے والی بات پر ناراض ہو، اس پر بحث کافی لمبی ہو جائے گی، ہم گاڑی میں کر لیں گے، ابھی تو چلو دیر ہو رہی ہے، اس نے رسوائی دیکھتے آرام سے کہا تھا۔ میں نے کہہ دیا حارث، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تو پھر کس کے ساتھ جاؤ گی؟ حارث کو بھی اب غصہ آنے لگا تھا۔ مناہل کبھی کبھی فضول سی ضد پر اڑ جاتی تھی۔ میں زرنور کے ساتھ چلی جاؤں گی، وہ ناراضگی سے کہتے پارکنگ کی جانب بڑھ گئی تھی جہاں زرنور کی گاڑی کھڑی تھی۔ تم فکر مت کرو حارث، اسے میں ڈراپ کر دوں گی، ویسے بھی وہ ابھی غصے میں ہے، تم زبردستی کرو گے تو وہ اور ضد کرے گی، زرنور نے رسان سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، سنبھال کر جانا، حارث نے سارا اس بات میں ہلایا تھا۔ پھر زرنور لائبہ سے مل کر اپنی گاڑی کے جانب بڑھ گئی تھی۔ پریشان نہ ہو یار، وہ بچیاں تھوڑی ہیں، احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں یار وہ بات نہیں ہے، لیکن یہ مناہل کبھی کبھی بچی ہی بن جاتی ہے، اس نے ناراضگی سے کہا تھا۔ وہ سب ان سے مل کر نکل چکے تھے، اس لیے وہ دونوں پارکنگ میں کھڑے آرام سے بات کر رہے تھے۔ تو ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتا جو اس کو ناپسند ہے؟ احمد نے اس کو دیکھا تھا جو گاڑی سے ریک لگائے کھڑا تھا۔ تیرا کیا مطلب ہے، کیا اب میں کھانا پینا ہی چھوڑ دوں؟ بیٹا اب محبت کی ہے تو دل تو بڑا کرنا پڑے گا نا،
احمد نے ہنستے ہوئے اپنی گاڑی کا لاک کھولا تھا۔ یار یہ محبت ہی تو سارے کام خراب کرواتی ہے۔ وہ بھی ہنس پڑا تھا۔ اب زیادہ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں، آرام سے بات کرنا۔ احمد نے اسے تھام کرتے ہوئے کہا تھا۔ حارث نے مسکرا کر سارا اسبات میں ہلایا تھا۔ چل میں نکلتا ہوں، اب تو بھی ان کو فالو کر کہیں اور ہی نہ نکل جائے۔ احمد ہنستے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھی اپنی گاڑی کا لاک کھولنے لگا تھا۔